لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ درس پچھلے کئی ہفتوں سے اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے. ایسے ہی مسجد کے ذمہ داران اور اسی طرح سے یہاں کے حوصلہ مند نوجوانوں کی کوششوں سے خصوصیت کے ساتھ اس درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے اسلاف کی یہ عظیم الشان، اہم اور قیمتی باتیں، عقیدے سے متعلق، سنت یعنی منہج سے متعلق اہم باتیں ہم آپ اللہ کی فضل و کرم سے پڑھ رہے ہیں اور اس سے سبق اور درس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کے لیے امت کے اسلاف کے یہ اقوال، یہ فرمودات جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ بنیادی ہیں، اساسی ہیں، اس سے ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اس کی روشنی میں اپنے عقیدہ و منہج کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ہمارے سامنے اس کتاب کے مقدمے کے جو اقوال اس وقت ہیں، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حافظ اللہ کے مقدمے کے یہ اقوال، جو چند ایک اقوال ہیں جو باقی بچے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اسے مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر بستہ بستہ ایک باب اور اس کے تحت سلف کے اقوال، دوسرا باب اس کے تحت سلف کے اقوال، اس طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتاب میں ہم براہ راست داخل ہوں گے. ہمارے سامنے جو اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک اہم اور بنیادی قول یہ ہے کہ امام عثمان بن حاضر ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. عثمان بن حاضر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ پڑھیں، غور کریں، سوچیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے دور میں اس وقت کے لوگوں کو کس طرح سے بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات سے اور اپنی رائے سے، قیاس سے، کسی اور کی رائے اور قیاس سے کس طرح سے آگاہ کیا تھا، متنبہ کیا تھا. اور اگر یہ اس دور میں اس قدر اہم اور ضروری تھا کہ لوگوں کو مختلف انداز کی بدعتوں سے آگاہ کیا جائے، بدعتیوں سے آگاہ کیا جائے، تو آپ سوچیں کہ آج کل کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے بالمقابل کتنے فتنے اور کتنی ساری بدعتیں، کتنا کچھ ہوائے نفس، خواہشات نفسانی کے مطابق لوگوں نے اپنی اپنی راہیں نکال لی ہیں، دھڑے بنا لیے ہیں، الگ الگ افکار و نظریات پر مشتمل ان کی سرگرمیاں اس دنیا کے اندر جاری ہیں، جنہوں نے اسے پورے طور پر اپنا مشن بنا کر کے دنیا میں عام کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگر اس دور میں ہمارے یہ اسلاف اگر ہوتے یا یہ حالات ان کے سامنے ہوتے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر اس سلسلے میں اور زیادہ تاکید اور اہمیت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے، چوکنا کرتے. فرماتے ہیں دخلت علی ابن عباس، اس کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، فقلت، اور میں نے ان سے کہا اوصینی، مجھے وصیت فرما دیجیے.
مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آج مادہ پرستی کا عالم یہ ہے کہ وصیت کا لفظ اگر آئے تو صرف اور صرف دولت اور پراپرٹی سے اس کا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ وصیت کا مطلب دولت سے متعلق وصیت کرے، پراپرٹی سے متعلق وصیت کرے، جائیداد سے متعلق، بینک بیلنس سے متعلق وصیت کرے۔ وصیت کا جو ربط ضبط ہماری اور آپ کی سوچ سے جڑا ہوا ہے آج کل کے ماحول میں، اس کا دائرہ یہی تک ہے۔ اور وصیت کی مانگ کرنا کہ وصیت کیجئے، حقیقت میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عثمان بن حاضر کہہ رہے ہیں، جبکہ کئی ایک روایتیں ہمارے سامنے ہیں جن روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وصیت کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ مشہور روایت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانتے ہیں، جس میں بہت تفصیل سے تقوی کی، سنت کی اور ایسے ہی بدعت کی باتیں اور ایسے ہی آنے والی دور میں بہت سارے جو فتنے رونما ہوں گے اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ روایت کی شروع میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اور ہمیں جو باتیں بیان فرمائی اتنی زیادہ وہ دلوں میں اترنے والی تھیں، اتنی زیادہ مؤثر باتیں تھیں کہ ہمارے دل کانپ اٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ منظر جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات ہوئی اس کو سن کر کے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ ایک الوداع کہنے والی کی نصیحت ہے، کوئی رخصت ہونے والا ہے، کوئی چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اور وہ جانے سے پہلے اپنے پسماندگان کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اوصینا، آپ ہمیں وصیت کر دیجیے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقویٰ اور اتباع سنت اور سارے حالات کی وصیت فرمائی تھی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی سیرت میں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سیرت میں، بات کے ادوار میں اگر آپ کو وصیت کے مطالبے اگر ملیں گے تو آپ غور کریں کہ ان میں سے آپ کو شاید کوئی وصیت کا مطالبہ ایسا بھی ملے جو مال و دولت اور جائیداد سے متعلق ہو، الا ہے کہ کوئی معاملہ ہی اسی سے متعلق ہو، لیکن کوئی آئے کسی اپنے بڑے کے پاس، کسی اپنے کہہ لیجئے کہ سلف کے پاس جو ان سے اونچا مقام رکھنے والے، اور ان کے پاس آ کر کے وصیت کرنے کا مطالبہ کرے، تو وہ عام طور پر بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کے تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اور ایسے ہی دنیا کی بھلائیاں، آخرت میں جنت کے ذریعے سے سرفرازی، جہنم سے نجات، اس طرح کی باتیں وہ اصل میں سننا چاہتے تھے، اس طرح کی باتوں کی وصیت وہ چاہتے تھے، اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا کہا، فقلت اوصنی، عثمان ابن حاضر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا آپ مجھے وصیت کر دیجیے۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا، علیک بالاستقامہ، علیک بالاستقامہ، استقامت کو لازم پکڑو، استقامت کو لازم پکڑو۔ اچھا، اب یہ موقع نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم استقامت کی بات پر گفتگو کریں یا استقامت کے موضوع پر گفتگو کریں، لیکن قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں استقامت کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ثم استقاموا، ثم استقاموا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور دوسری آیت کریمہ فصلت کی، ان دونوں آیتوں کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں 4 5 6 اقوال تک ملیں گے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان سارے اقوال کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کیا کہا، حضرت علی بن ابی طالب اس کی تفسیر میں کیا کہا، امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں کیا کہا، اور دیگر صحابہ تابعین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں استقامت کا معنی بتاتے ہوئے کیا کہا۔ اس میں سے آپ کو کیا ملے گا، جو خاص باتیں ہیں جو یہاں ذکر کرنے کی ہیں، کہ استقامت نام ہے جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں بھی رہے، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں بھی رہے۔ ایسے دوسرا قول ملے گا، جو چیز قول میں، گفتار میں ہے وہی عمل اور کردار میں رہے۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟
جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کیا، یعنی جو کہا اسی پر عمل کیا، جو چیز ظاہر میں ہے ان کے وہی چیز اندر باطن میں بھی، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اہل بدعت، اہل ہوا اس سلسلے میں کس قدر اس نعمت سے محروم ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ علیک بالاستقامہ، استقامت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہ الفاظ علی اور ایاک بہت بنیادی الفاظ ہیں۔ علیک و ایاک، لازم پکڑو اور بچ کر کے رہو۔ یہ اصل میں تاکید کے لیے، الزام کے معنی میں، یعنی لازم پکڑ لو، الزم کے معنی میں۔ تو علیک بالاستقامہ، تم کو استقامت کو لازم پکڑنا ہے، تم استقامت کو لازم پکڑو۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی بھی صورت میں توحید سے نہ ہٹو، کسی بھی صورت میں سنت سے نہ ہٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ ہونا، اسے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اصل میں اگلا جو جملہ آ رہا ہے یا اگلے جو جملے آ رہے ہیں وہ اسی استقامت کے حکم یا استقامت کو لازم پکڑنے کی وصیت کی وضاحت اور اس کی تاکید ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ علیک بالاستقامہ کا معنی کیا ہے؟ توحید کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو، بدعات سے، ہوائے نفس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی رائے سے دین میں، دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے ہی قیاس سے اپنے آپ کو دور رکھو، کسی کی عقل، کسی کی دانشوری پر، دین پر کی روشنی میں دین پر عمل، دین کے نام پر عمل مت کرو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ دراصل اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ آگے کے جو الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وصیت میں وہ اسی کی تاکید کر رہے ہیں، اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اتبع ولا تبتدع، اتباع کرو، اتباع کرو، بدعت نہ ایجاد کرو، بدعت پر نہ چلو۔ اتباع کرو اور بدعت نہ تو نکالو اور نہ بدعت کو اپناؤ۔ یہ جملہ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اور بھی خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے استعمال کیا ہے، بیان کیا ہے، بہت سارے نازک مواقع پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نصیحت کیا ہے، سمجھایا ہے، اور بھی صحابہ کرام سے۔ تو آپ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اتبع ولا تبتدع یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اتباع کی ضد ہے ابتداع، اور ابتداع کی ضد کیا ہے؟ اتباع۔ یہ بالکل لازم ملزوم ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح کی ابتداع یعنی بدعت ضرور ہے۔ اور بھی وضاحت کے الفاظ آئیں گے، آگے اقوال آئیں گے تو یہ چیزیں واضح ہوں گی، مزید واضح ہوں گی۔ لیکن شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے اپنی کتاب جو انہوں نے علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کی شرح فرمائی ہے، اس میں اس بات کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ اتباع اگر نہیں ہے تو لازماً ابتداع ہے۔ اتباع نہیں کرے گا بندہ تو کسی نہ کسی طرح سے ابتداع یعنی بدعت کی راہ پر چلے گا۔ اسی طرح سے اگر بدعت کسی بھی طرح کی اگر انسان کی زندگی میں ہے تو وہ کتنی بھی اپنی صفائی پیش کرے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتباع سے دور ہے۔ اپنی کتنی بھی صفائی پیش کرے وہ اتباع سے دور ہے، اتباع نہیں کر رہا ہے۔ یہی ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ازداد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ازداد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، آپ کے فتاوے، آپ کے فیصلے، ان تمام کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اسی نشان قدم پر چلنے کا نام ہے اتباع، اور اس سے ہٹنے کا نام ابتداع ہے۔ اس میں بہت ساری شکلیں ہیں، یعنی بدعات کی قسمیں بے انتہا ہیں، بہت ساری شکلیں، بہت ساری قسمیں، بہت سارے راستے ہیں بدعات کے۔
اسی لیے بدعات کو جہاں بیان کیا گیا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، وہاں لفظ جمع کا استعمال کیا گیا، اور جہاں سنت کو بیان کرنا تھا وہاں لفظ کو واحد استعمال کیا گیا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی پیروی مت کرو۔ کس کی پیروی مت کرو؟ سبل کی پیروی مت کرو۔ سبیل، سبیل پر چلو، ایک راستہ جو راستہ سنت کا راستہ ہے اس پر چلو، اور راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی پیروی مت کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی مت کرو۔ اسی لیے سلف کے اقوال آپ کو کئی ایک ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ البدع والاہواء، سبل سے کیا مراد ہے؟ البدع والاہواء، بدعات اور ایسے ہی خواہشات نفسانی، یہی مراد ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز اس سے مراد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی ہے کہ ایک راستہ جس کی پیروی کرنی ہے وہ اللہ کی کتاب کا راستہ ہے، اور اسی کی شرح و بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں سبل، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب بدعات اور خواہشات کے راستے ہیں۔ اور اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر ایک راستے پر، ان راستوں میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف بلا رہا ہے، جو ان کی بات کو سن لے گا وہ اسے اس کے اندر گھسیٹ کر کے اس کے اندر گرا دے گی۔ اچھا، یہاں پر جو بات اصل ایک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بدعت کی ضد اتباع ہے، لیکن آپ ایک بات اچھی طرح سے اسی بنیاد پر جان لیجئے کہ کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی بدعت کی راہ پر چلنے والا سنت پر چلنے والوں کو متبع کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بدعتی آپ کو مختلف انداز کے نئے نئے نام دیں گے، جیسا کہ علماء نے کہا کہ اہل السنت کو یہ مجسمہ کہتے ہیں، حشویہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اور بہت سارے القاب سے، آداب سے وہ یاد کرتے ہیں، یہ سب تانے دینے کے لیے ایسا وہ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے سنت پر چلنے والوں کو ان علماء کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے ان کو بھی فرقہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی ہمیں ابن تیمیہ سے جوڑتا ہے اور ہم کو تیمی کہنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہم کو قیمی بھی کہتا ہوگا، اور جو ہمارا برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو توحید و سنت پر چلنے والوں کو، اہل الحدیث کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جامی فرقے کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے مدخلی فرقے کے لوگ ہیں۔ اس طرح کی بہت سارے نام سے ہمیں جوڑا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی فرقہ ہمیں اہل الحدیث کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ایسے ہی متبع کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، تقلید جامد کرنے والے ہمارے بھائی، یہ مقلدین جامدین جو ہیں، اور ایک بات اور یہیں پر آپ سن لیں، ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے تقلید اور ایسے ہی جمود اور تعصب، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تقلید، جمود، تعصب، تعطل، یہ سب دراصل ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ اسی راستے کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی تقلید بھی کہا جاتا ہے، کبھی جمود بھی کہا جاتا ہے، کبھی تعصب بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی تعطل بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے نام ہو سکتے ہیں اس کے وصف کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے آج کل کے اس دور میں تقلید کی راہ آسان کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تقلید غلط نہیں ہے، تعصب غلط ہے۔ تعصب غلط ہے، تقلید غلط نہیں ہے۔ تقلید غلط نہیں ہے، جمود غلط، تقلید غلط نہیں ہے، بلکہ کیا غلط ہے؟ تعطل غلط۔ جمود کے معنی ہوتے ہیں پکڑ کر کے بیٹھ جانا، جم جانا، ہے کہ نہیں؟ تعصب کا مطلب ہوتا ہے جانبداری کرنا، طرفداری کرنا۔ قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اسے چھوڑ کر کے کسی طرف، جس طرف اس کا رخ ہے، اس کا میلان ہے، اسی کی طرف مائل ہو جانا۔ تعطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیلوں کو عمل میں نہ لانا، اسے چھوڑ کر کے صرف اور صرف بند ہو کر کے اپنے مسلک پر بیٹھ جانا، اپنے رخ پر، اپنے نظریے پر بیٹھ جانا، یہ ہے تعطل۔ اچھا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مقلد
آپ کو متبع کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مقلدین آپ کو متبع کبھی نہیں کہتے. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. تو مقلد تقلید جامد یہ بدعت ہے. تقلید جامد کیا ہے؟ بدعت ہے. جو تقلید انسان کو دلیلوں کے بعد اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، سلف کے راستے کے باوجود بھی کسی شخصیت کی طرف اندھے ہو کر کے مائل ہونے پر آمادہ کر دے کہ وہ کہے ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے صحابہ کا فرمان ہے، لیکن میں فلاں مسلک سے متعلق ہوں اس لیے میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسی تقلید کی مذمت ہو رہی ہے. اسی تقلید کی مذمت ہو رہی ہے. اس کی مذمت نہیں ہو رہی ہے کہ جو کسی صاحب علم سے علم حاصل کرنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ جب نام اس کا جڑے تو مسلک کا نام جڑ جائے. کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم فقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصول فقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہ کسی ایسے صاحب علم کی کتاب سے علم حاصل کرے فقہ کا اور اصول فقہ کا جو کسی امام کے اصولوں کے مطابق پڑھا ہوا ہو. تو آپ کو اصول فقہ پڑھنے کی وجہ سے اور فقہ پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو شافعی کہہ دے، حنبلی کہہ دے، مالکی کہہ دے، حنفی کہہ دے تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ بصورت تقلید نہیں ہے بلکہ بصورت حصول علم اور شاگردی ہے. حصول علم اور شاگردی ہے. اور جب پڑھا گیا تو کیسے پڑھا گیا؟ ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے سلسلے میں دلیل کیا ہے قرآن کی، دلیل کیا ہے سنت کی، دلیل کیا ہے سلف کے آثار کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، اس کی روشنی میں جو مسئلہ راجح نکلتا ہے اسے راجح قرار دیا گیا، اور جو مسئلہ دلائل کے مطابق نہیں تھا اسے مرجوح قرار دیا گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا. اس طرح سے علم حاصل اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو بہت سارے ائمہ سلف کے نام کے ساتھ نسبت حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کی لگی ہوئی ہے اس کا معنی یہی ہوا کرتا ہے. حافظ ابن کثیر کے نام کے ساتھ دمشقی شافعی لگا ہوا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دمشقی مصری شافعی لگا ہوا ہے، اسقلانی شافعی لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، یا ایسے ہی ابن رجب ہے حنبلی لگا ہوا ان کے نام کے ساتھ میں. یاد رکھیں اس طرح کی جتنی نسبتیں ہیں ان نسبتوں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے نام کے ساتھ حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی لگا ہوا ہے تو یہ مقلد تھے اس معنی میں جس معنی میں آج تقلید چل رہی ہے. اس معنی کی تقلید ان ائمہ کے یہاں نہیں موجود تھی، اور اگر کہیں کسی کے یہاں فرض کر لو پائی گئی تو وہ بھی ویسے ہی قابل مذمت ہے جیسے آج تقلید قابل مذمت ہے. کیونکہ حق کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ شخصیتوں کو حق سے پہچانا جاتا ہے. الحق کو کہتے ہیں الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال يعرفون بالحق. لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. حق اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کے حق ہونے کا فیصلہ کیا جائے. حق اس قابل نہیں ہے یا اس کی اتنی بے وقاتی یا اس کی اتنی کمزوری نہیں ہونی چاہیے یا اسے اتنا حقیر نہیں بنا دینا چاہیے کہ اب شخصیتوں کے پیچھے حق لگا ہوا رہے. شخصیت ایسی ہے تو سمجھ لو وہ حق ہے، شخصیت فلاں ہے تو سمجھ لو حق ہے، شخصیت وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب حق نہیں ہے. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا کبھی نہ رہا نہ ہے، بلکہ اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، لوگوں کو، امت کو اپنی شخصیتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دھڑوں سے، فرقوں سے. بات یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کتنا عظیم الشان ہے. کیا کہا؟ اتبع ولا تبتدع. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اتباع نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ضرور بدعت ہے، اور بدعت اگر ہے تو وہ کتنی بھی اس کی تعویل کرے، توجیہ کرے، صفائی دے، لیکن بہرحال ہر صورت میں وہ اتباع سے دور ہے. اتباع سے وہ دور ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بدعت ہے وہاں کوئی بھی آپ کو اتباع کا نام لینے والا نہیں ملے گا. حتیٰ کہ جو لوگ تقلید جامد میں پڑے ہوئے ہیں، اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اپنے مقابل میں غیر مقلد کہتے ہیں، متبع کہنا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ لازم ملزوم ہے میرے بھائیوں کہ جہاں اتباع ہے وہاں پر ابتداء نہیں ہو سکتی، جہاں ابتداء ہے وہاں اتباع نہیں ہو سکتی. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید ہمیں متبع کہنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے، لیکن کبھی نہیں کہتے، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر وہ متبع ہیں تو کیا ہم بدعتی ہیں؟ اگر یہ سامنے والے متبع ہیں تو کیا ہم مبتدع ہیں؟ اس لیے کبھی اس بات کو نہیں مانتے. اس لیے سارے اہل بدعت، ہمارے علماء نے لکھا، خاص طور پر مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کافی لیا جاتا ہے.
اور ان کی شخصیت کو تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ 90 95 98% غلط مجروح کر دیا گیا. اگر آپ مجموعی طور پر ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھیں، خاص طور پر وہ رسالے یا وہ کتابیں جو ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی کے رسائل کے طور پر جو رسالے لکھے گئے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں جہاں تفصیل سے گفتگو آپ کو ملے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو 95-98% بلا وجہ مجروح قرار دیا گیا، ورنہ وہ مجموعی طور پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر چلنے والے اماموں میں سے ایک امام ہیں. بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں، بعض چیزوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، اور ائمہ اہل سنت میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، اہل بدعت کے اندر ایک عام پہچان یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اہل السنت کو حشویہ، مجسمہ اور دیگر بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اہل بدعت کا طریقہ ہی ہے. اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں، وہ شبیہ بگاڑتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتبع ولا تبتدع، اتنی عظیم الشان نصیحت وصیت کی حضرت عثمان ابن حاضر ازدی رحمۃ اللہ علیہ کو ابن عباس نے کہ تمہیں سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ تم استقامت کو لازم پکڑو. استقامت کو لازم پکڑو کس چیز میں؟ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے، اس چیز کو لازم پکڑو، اتباع کرتے رہو، اتباع اور ابتداء سے بچو. اتباع کرو، سنت کی راہ پر چلو، اور بدعت کرنے سے، بدعت بنانے سے، بدعت پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وصیت کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. اس کے آگے کیا کہا، اتبع الاثر الاول ولا تبتدع، پہلے والے نشان پر چلو. کس پر؟ پہلے والے نشان پر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اول ایک دم پہل آگے آگے رہنے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی شہادت ہے کہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اور ان کے سچے پیروکاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتبع الاثر الاول، اتبع الاثر الاول. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کے جو جملے ہیں، جو اقوال ہیں، فرمودات ہیں، وہ کتنا زیادہ گہرے معانی پر مشتمل ہیں، کتنے گہرے معانی پر مشتمل ہیں. اگر آپ کو ہم کو سلف کی راہ پر چلنا ہے تو ہمیں رکنا نہیں ہے بیچ میں. 100 سال پہلے والوں کو دیکھیں، 200 سال پہلے والوں کو دیکھیں، 3 صدی 4 صدی 5 صدی، کہیں آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کس کو فالو کرنا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کے نشان قدم پر چلنا ہے، کس کے آثار کو زندگی میں لانا ہے. اتبع الاثر الاول، پہلے والے نشان پر چلو. پہلا نشان، پہلا اثر جو گزرا ہے اسی پر چلو. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری امت کے اسلاف، علماء عقیدہ اور علماء منہج عام طور پر کیا لکھتے رہے ہیں؟ ایک تعداد تو ہمیشہ لکھتی ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہے، خیر القرون، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں. لیکن بعض جگہ آپ کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کتابوں میں آپ کو بہت سارے ایسے اقوال ملیں گے جس میں ہمارے علماء نے کیا کہا، سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں، سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی، استقامت کا لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے. علیک بالاستقامہ، استقامت کو لازم پکڑو، استقامت کو لازم پکڑو. کسی نے غالباً ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں اور تابعین مفسرین میں سے ایک معروف مفسر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تفسیر اس کی فرمائی تو کیا کہا، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ، اور آپ کے دونوں ساتھی. صراط مستقیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ ہے میرے بھائیو اثر اول، علیکا بالاثر الاول.
تم کیا کرو، اتبع الاثر الاول، پہلے والے نشان پر چلو. صراط مستقیم ہے، استقامت کی راہ کو لازم پکڑو، بدعت سے بچو، اتباع کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو، پہلے والے نشان کی پیروی کرو. پیچھے مت آؤ، بعد کے لوگوں کو مت دیکھو. اسی بات کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے ہی ابو ہریرہ نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی کئی آثار ملتے ہیں اس روایت کے سلسلے میں. من کان متأسیا فلیتأس بمن قد مات، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. جسے کسی کی پیروی کرنی ہو، جسے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، اسوہ اور نمونہ بنانا ہو، اسے چاہیے کہ وہ کس کو بنائے، فلیتأس بمن قد مات، اسے چاہیے کہ وہ ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے، اسوہ بنائے جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. فلیستن بمن قد مات، ان کو اپنا نمونہ بنائے، راہ، ان کی راہ کو اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، موت ہو چکی ہے. اگر یہ بات صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ وہی صحابہ کرام، انہی میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو. اور کیا کہا؟ آگے چل کر کی وضاحت کیا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں جس کی بات چل رہی ہے کہ وہ سب سے گہرے علم والے ہوں گے، سب سے گہرے علم والے ہوں گے، سب سے پاک دل والے ہوں گے، سب سے کم تعصب اور تکلف کرنے والے ہوں گے. یہ اصحاب محمد ہیں. کون ہیں؟ یہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روایت مشہور ہے، معلوم. پتہ یہ چلا کہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ یہی سنت کی راہ پر چلنا، اللہ کے نبی کی راہ، سنت کی راہ. صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام، امت کے اسلاف میں سب سے پہلا بیچ، سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کے راستے پر چلو. یہی استقامت ہے. اتباع کرو، ابتداع نہ کرو، یعنی بدعت نہ ایجاد کرو، نہ بدعت پر چلو. پہلے والے نشان کی پیروی، یعنی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، یہ پہلا نشان ہے. اب یہ 14-15ویں صدی چل رہی ہے، 1444 میں ہم ہیں، ابھی 45 بھی شروع ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے، یا اس کے بعد 1000 2000 5000 10,000 سال گزر جائیں، قیامت تک سب کے لیے یہ فرمان ہے کیا؟ اتبع الاثر الاول، پہلے والے نشان کی پیروی کرو. تم 2000 سال کے بعد آئے ہو، 1500 سال کے بعد آئے، 5000 10,000 سال کے بعد آئے، چاہے جب آپ آئے، آپ کو پیروی کس کی کرنی ہے؟ اس پہلے والے نشان کی پیروی کرنی. قدم اٹھا کر کے رکھنا ہے تو بیچ میں مت رکھو، وہ پہلا نشان تلاش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کا نشان، جنہوں نے نبی کے نشان قدم کو دیکھا اور اس پر چلتے رہے، انہی صحابہ کرام کے نشان پر چلو. ولا تبتدع، اور بدعت ایجاد نہ کرو، بدعت پر نہ چلو. پھر دوہرا دیا گیا. کیا مطلب؟ یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے، پہلا نشان چھوٹا تو بدعت کا راستہ کھلا، پہلا نشان چھوٹا تو بدعت کا راستہ کھلے گا. بدعت ایجاد کرنے والے بن جاؤ گے، یا کوئی ایجاد کرنے والا بنے گا، تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے. اور یہ دونوں چیزیں شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایجاد کیا تو بھی مردود، اور ایجاد کسی اور نے کیا، بدعت عمل کسی نے کیا تو بھی مردود. دونوں صورتوں میں مردود ہے. اس لیے ولا تبتدع کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نہ تو بدعتیں ایجاد کرنی ہے، اور نہ ہی بدعتیں جو ایجاد کی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور نہ اس سے وابستہ ہونا ہے. یہ بنیادی مسئلہ. تو بہرحال یہ سرسری طور پر آپ اگر اس دور میں جو فرقے اسلام کے نام پر ہمارے درمیان چل رہے ہیں، خواہ وہ عرب کی دنیا میں ہوں یا بر صغیر کے حالات میں، ہم جن فرقوں کو کے نام جانتے ہیں، جن کی وجہ سے آج دنیا کے اندر بہت سارے فتنے، فسادات، مسائل، الجھنیں، اشکالات اور بے چینیاں پائی جاتی ہیں، عقیدے کے اندر، منہج کے اندر، سلوک کے اندر، ایسے ہی زندگی کے مختلف گوشوں کے اندر، تو آپ کو اس چیز کے اندر سارے فرقے مشترک ملیں گے کہ اتباع سنت کی اصل راہ سے یہ فرقے ہٹے ہوئے ہیں. اصل راہ سے یہ فرقے ہٹے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ ساری باتوں کو ابھی لایا جائے، لیکن بستہ بستہ وہ ساری باتیں بطور مثال آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ کون کون سا فرقہ کیسے کیسے بدعت کی راہ پر چل رہا ہے، سنت کی راہ سے ہٹا ہوا ہے.
اور یہ قاعدہ کلیہ آپ جان لیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت سے جو انہوں نے عثمان بن حاضر کو کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ علیہ کو، اور یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ وصیت سارے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہی صحابہ کیا ہیں؟ الاثر الاول، پہلا نشان ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ رہنے والے یہ صحابہ کرام پہلا نشان ہیں۔ تو اگر بدعت ہے تو پھر اس کا مطلب اتباع سنت غائب ہے، اور اتباع سنت ہے تو ہی بدعت سے دوری ہو سکتی ہے۔ میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بدعتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سنت پر استقامت اختیار کر لی جائے۔ بدعتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی سبیل، اور کوئی سبیل نہیں ہے بدعتوں سے بچنے کے لیے، اتباع سنت۔ کسی کا بھی نام لیا جائے گا بدعت کا راستہ بند نہیں ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی سنت پر چلنے کا التزام نہ کر لیا جائے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی۔ اس کے اندر جو دو تین باتیں دہرا کر کے بتائی گئی ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے بڑی ہی عظیم الشان ہیں، اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی وصیت یہی ہے۔ سب سے بڑی وصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی وصیت یہ ہے، کوئی آپ سے پوچھے، آپ کسی سے پوچھیں، میں کسی سے پوچھوں، کوئی مجھ سے پوچھے، ہماری سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یہ بھی سلف کا راستہ اختیار کر لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں مادہ پرستی کا بڑا رجحان ہو گیا ہے۔ وصیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، عام طور پر جائیداد اور پراپرٹی کے بارے میں بتا دیا جائے کیا آپ کو لینا ہے اور کیا آپ کو دینا، دینے والی بات بھی کمی بتاتے ہیں لوگ، لینا کیا ہے، آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ بھی سلف کا اصول ہے، یہ بھی منہج سلف ہے کہ ہم وصیت اگر کسی کو کریں تو مال، جائیداد، دنیا، ان تمام چیزوں کی کرنی بھی ہے تو بعد میں کریں، پہلے کس بات کی وصیت کریں؟ یہ وصیتیں کریں اس میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اتبع علیک بالاستقامہ، اتبع ولا تبتدع، اتبع الاثر الاول ولا تبتدع، یہ جملے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اگر اتباع کی دعوت آپ نے وصیت میں دے دی ہے اپنے بچوں کو، تو اس اتباع سنت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس کا حق ہے اسے واپس لوٹا دو، اور جس پر آپ کا حق نکلتا ہے اسے انصاف کے ساتھ لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ سب کو اس کا حق دے دیا جائے، اور جس پہ اوپر حق آپ کا بنتا ہو اسے انصاف کے ساتھ دے دیا جائے۔ تو سنت کی راہ دکھانے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بدعت سے دور کرنے سے سارے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور بدعت اگر آ گئی انسان کی زندگی میں تو پھر یہ تو گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر کے ہے، گناہ سے بڑھ کر کے نہیں بلکہ گناہ کبیرہ سے بڑھ کر کے ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی فہرست میں سب سے بدترین قسم کی اگر کوئی گناہ ہے تو کیا ہے وہ؟ یہ بدعت ہے۔ بدعت عقیدے کے فساد کا حصہ ہے، آپ جانتے ہیں بدعت کس کا حصہ ہے؟ عقیدے کے بگاڑ کا حصہ ہے، عقیدے کے چیپٹر سے، عقیدے کے علم اور عقیدے کے فن سے بدعت کا تعلق ہے۔ اگر آپ کسی لائبریری میں داخل ہوں اور آپ کو بدعت کے سلسلے میں کوئی کتاب تلاش کرنی ہو تو آپ کس فن کی کتابوں میں بدعت کی کتاب تلاش کریں گے؟ کون سا سب؟ کس فن میں آپ جائیں گے؟ عقیدے کے باب میں آپ کو بدعت کی کتابیں ملیں گی، جہاں آپ کو سنت کی کتابیں ملیں گی وہیں آپ کو بدعت کی کتابیں بھی ملیں گی جس میں بدعتوں سے آگاہ کیا گیا ہوگا۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے، یہ بھی عملی طور پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد عبداللہ دیلمی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کیا ہے۔ عبداللہ دیلمی نے رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ان اول ذہاب الدین ترک السنہ، یذهب الدین سنتا سنتا کما یذهب الحبل قوتا قوتا۔ ہمارے اسلاف کا اخلاص، ان کی للہیت، سنت کے سلسلے میں ان کی فکر مندی، سنت پر تمسک کے سلسلے میں ان کا جذبہ، اور سنت
کیسے بستا بستا تھوڑا تھوڑا ذرہ ذرہ کیسے انسان کی زندگی سے ختم ہوتی ہے، وہ فلسفہ امت کے سامنے پیش کرنے کا یہ اسلوب اور انداز بھی واقعی قابل غور ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان اول ذہاب الدین ترک السنہ، کہتے ہیں دین کا ضیاع، دین کا ضائع ہونا، ختم ہونا، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سنت کے چھوٹ جانے سے۔ سنت کے چھوٹ جانے سے دین ضائع ہوتا ہے، دین چلا جاتا ہے، دین نکل جاتا ہے۔ شروعات دین کے ضائع ہونے کی سنت کے چھوٹنے سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج حالت کیسی ہو گئی معلوم ہے آپ کو؟ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی سے کسی دین کے مسئلے پر گفتگو کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا ہمیں سکھایا ہے، ایسے ایسے ہمیں تعلیم دی ہے، تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، یا اس کی حیثیت سنت کی ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے وہ کہ اگر واجب اور فرض ہے تب تو عمل کریں گے، اور اگر سنت ہے تو نہ بھی عمل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے اسلاف سنت کا علم اس لیے حاصل کرتے تھے تاکہ سنت پر عمل کریں، اس لیے جاننا چاہتے تھے کہ یہ سنت ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اور ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں سنت تاکہ اس پر عمل نہ کریں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ تو وہ سنت پر اس لیے، سنت کا علم اس لیے حاصل کرتے تھے تاکہ سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، عامل بالسنت بنے، سنت کو اختیار کریں، اپنائیں، سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں، اسے لازم پکڑ لیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، سنت کو لازم پکڑنے کے لیے سنت کی معلومات کرتے ہیں۔ اور آج ہم اس لیے معلومات کرتے ہیں سنت کی کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، یعنی فرض کے مقابلے میں ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ فرق ہے۔ اچھا، کیا کہا؟ ان اول ذہاب الدین، دین کا، اللہ اکبر، دین چلا جائے گا۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسی لیے پہلا جملہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ، جو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل ہے، عقیدہ سلف پر مشتمل کتاب ہے، اس کتاب کے پہلے جملے میں ہے نا، بالکل وہ مقدمے کی یا کہہ لیجیے حمد و صلات کی جو عبارت ہے، اس کے بعد پہلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھی طرح سے جان لو کہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے۔ الاسلام هو السنہ والسنت ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ یہ دین اسلام چلا جائے گا، اس کے جانے کی شروعات، اس کے برباد ہونے کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ سنت کے چھوٹ جانے سے، سنت کے چھوڑ دینے سے، سنت کے چھوڑ دینے سے۔ سنت اگر چھوٹی تو دین چلا جائے گا، اس لیے سنت کو لازم پکڑنا ہے، سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سنت کو چھوڑنے کا پلان بن جائے، سنت کو چھوڑنے کی نیتی بن جائے، تو کبھی کبھی آدمی اتنا جرأت کرنے لگتا ہے، جسارت کرنے لگتا ہے کہ سنت کی اصل ڈیفینیشن کو بھی نہیں مانتا، بلکہ اپنی طرف سے سنت کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی سنت جس معنی میں ہے اسے تسلیم کر لینے کے بجائے اپنی بدعت کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر، اپنی نفس کی غلامی کی بنیاد پر انسان سنت کی اپنی طرف سے ڈیفینیشن اور تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی صاحب نے، جماعت اسلامی کے جو بانی ہے، اپنی کتاب رسائل مسائل میں انہوں نے لکھا، بڑی جرأت سے لکھا، داڑھی کے سلسلے میں، اور یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں، اور نہ جانتے ہو تو جان لے کہ داڑھی سنت اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرض کے مقابلے میں ہے، فرض کے مقابلے میں ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، اس معنی میں نہیں ہے۔ سنت حکم کے اعتبار سے فرض ہے، واجب ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہی ہے، آپ نے ہمیشہ داڑھی رکھا، داڑھی بڑھایا، کبھی زندگی میں ایک بال کاٹا نہیں، تراشا نہیں، حلق نہیں کیا، قص نہیں کیا. اس اعتبار سے وہ آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کی زندگی کا معمول اور آپ کی زندگی کا طریقہ ہے. اس اعتبار سے سنت ہے. اس اعتبار سے سنت نہیں ہے داڑھی کہ فرض کے مقابلے میں ہے، کہ فرض تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کیا گیا تو پھر گنہگار ہوگا، اور سنت اس کے مقابلے میں یہ معنی اس کا نہیں ہے اگر عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہ عمل کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. اس معنی میں داڑھی سنت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں آف اللہا اوف اللہا ہے نا، ایسے ہی وفر اللہا، ارخ اللہا، ارج اللہا، یہ 5 الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے. داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو گھنا کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. 4-5 الفاظ میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، کسی کے دماغ میں کوئی راستہ کوئی نہ نکال سکے کہ داڑھی کو کاٹنے کی بھی یا اس کو کاٹ چھانٹ کرنے کی، کمی بیشی کرنے کی بھی گنجائش. آج کل تو اس کے اندر لوگ کاٹ کاٹ کے ڈیزائنیں بنا رہے ہیں. یورپ کا، مغربیت کا ایسا اثر ہو گیا ہے کہ لوگ الگ الگ کاٹ چھانٹ کی ڈیزائن. اور عجیب بات ہے، سنت انسان کی زندگی میں نہیں آتی، لیکن اگر وہی چیز کسی ڈیزائن کے ساتھ، کسی شکل و صورت کے ساتھ اگر یورپ کے فیشن میں آ جائے تو مسلمانوں کا نوجوان اس طرح داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے. مجھے اپنے استاد محترم شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے. وہ کہتے تھے اس بال کے بارے میں، اس بال ازار یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کا جو گناہ ہے اور اس کے اوپر رکھنے کا جواز اور اسے آدھی پنڈلی تک رکھنے کی افضلیت کی جو بات سنت کے مطابق ہے، وہ کہتے تھے کہ دنیا کے حالات پر نظر ڈال کر کے دیکھو، نبی نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، جہنم میں جلے گا. اس کے اوپر ہے تو جائز ہے، اور آدھی پنڈلی تک ہے تو یہ سب سے افضل ہے، انصاف الساقین. کہتے ہیں اس پر مسلمانوں کا نوجوان عمل کرنا نہیں چاہتا، اسے عیب لگتا ہے کیسے وہ آدھی پنڈلی تک رکھے اپنا پیجامہ، اپنے پینٹ کو، اپنی دھوتی، اپنی لنگی کو، یا کیسے وہ ٹخنے سے اوپر رکھے. کتنا عیب دار لگتا ہے، کتنا گندا لگتا ہے، کوئی کیا سوچے گا. اس لیے وہ لٹکاتا ہے ٹخنے سے نیچے، بلکہ لوگ تو ایڑیوں کے نیچے لٹکاتے. کہتے ہیں لیکن جیسے ہی یورپ کا فیشن آئے گا کہ وہاں کے لوگ آدھی پنڈلی تک پہننا شروع کر دیں گے، مسلمان ان کو دیکھ کر کے فوراً تبدیل ہو جائے گا اور اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر نہیں بلکہ آدھے پنڈلی کے اوپر نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی اٹھانا گوارا کرے. یہ سنت سے محرومی کا نتیجہ ہے، سنت سے محرومی کی دلیل ہے. اور یہی مثال داڑھی کے سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا، اور ہم نے عرض کیا کہ سنت اگر زندگی میں سنت کا لگاؤ اور سنت سے محبت اس طرح کی نہ ہو جیسے ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسلاف کے اقوال بتلاتے ہیں، تو آدمی سنت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سنت کے ڈیفینیشن اور تعریف بھی بدل دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ داڑھی کاٹتے تھے، بلکہ داڑھی کو ٹرم کرنے کے قائل تھے، اور بلکہ اس کے قائل تھے کہ اگر ایک آدمی نے داڑھی شیو کیا ہو اور شیو کرنے کے بعد 1 دن 2 دن گزر جانے پر کتنا حصہ بال کا اگ جاتا ہے، 1 2 دن 3 دن شیو کرنے کے بعد کتنا حصہ اگ کر کے باہر آتا ہے، اگر کسی کے چہرے پر اتنا حصہ دکھائی دیتا ہے تو کافی ہے. اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ داڑھی اسی طرح سے چھوڑ دینا، رکھنا اور ایسے ہی چھوڑ دینا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے. میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ داڑھی اسی طرح رکھنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے. اور کیسے رکھتے تھے اللہ کے نبی؟ آپ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا، آپ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا. جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کانا یاخذ من طولھا وعرضھا، آپ لمبائی چوڑائی سے کچھ کاٹ چھانٹ کیا کرتے تھے. یہ ساری روایتیں بے انتہا ضعیف بلکہ موضوع کے درجے میں غیر معتبر ہے. اچھا، تو کہتے ہیں میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ آپ کا یہ سوچنا، آپ کا یہ کہنا کہ داڑھی اسی طرح سے رکھنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی تعریف نہیں ہے. میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی تعریف نہیں ہے. اتنا ہی نہیں کہ سنت میں نہیں آتا، یہ سنت کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ علی کا بالاثر الاول، پہلے نشان پر چلو. جیسے نبی نے کہا
جیسے نبی نے فرمایا، جیسے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، ویسے تم کیا کرو؟ عمل کرو. اتبعوا، دو لفظ آئے ہوئے ہیں، اطاعت کا لفظ آیا ہوا ہے اور اتباع کا لفظ آیا ہوا ہے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہا ماننا، کہا ماننا. جیسے آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا تو آپ کی کہے کو ہم مان لیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ معنی ہے اطاعت کا. اور اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، آگے آگے نبی کا قدم، پیچھے پیچھے امتی کا قدم. سنت اسی کا نام ہے بھائی. سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے، اتباع، اتباع سنت. تو وہ کہتے ہیں میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی تعریف نہیں ہے کہ داڑھی ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے نبی نے رکھا ہے، بلکہ داڑھی کو ایسے بڑھانا جیسے لوگ بڑھاتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، بلکہ خطرناک تحریف دین. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، سنت کی تعریف میں نہیں آتا. داڑھی جیسے رکھنا چاہتے ہیں، جیسے نبی رکھا کرتے تھے ویسے داڑھی رکھنا، یہ سنت کی تعریف ہی نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور خطرناک دین کی تحریف. مولانا مودودی صاحب نے رسائل مسائل کے اندر لکھا ہوا ہے. آج تک کتاب چھپ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگ ماشاءاللہ اتباع سنت تو نہیں کرتے لیکن اپنے پیشوا کی اتباع برابر کرتے ہیں. اسی لیے عام طور پر بھائیوں کی داڑیاں عام طور پر ٹرم کی ہوئی ملتی ہے، معذرت کے ساتھ. یہ اس لیے نہیں کہ شخصیتوں پر رد کرنا چاہتا ہوں میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا وفر اللحا، ارق اللحا، ارج اللحا، اوف اللحا، آف اللحا. یہ سنت کے الفاظ ایک بھی ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتے. لیکن مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی آپ کو ایسے ہی عام طور پر دکھائی دیں گے. سمجھ رہے؟ یہاں تو وہ مشت کا جھگڑا بھی نہیں ہے قبضے والا. میرے بھائیوں، ایک سے دو، آگے کہتے ہیں ایک دن، دو دن، تین دن تک اگر کسی آدمی نے شیو کرنا چھوڑا ہو اور اس وقت جتنے بال کا حصہ باہر، آدھا mm، 1 mm، جو بھی آپ کہہ لیں، اگر اتنا ظاہر ہو رہا ہے چہرے کے اوپر، داڑھ کے اوپر، تو اتنا کافی. اور جس طرح نبی رکھا کرتے تو اس طرح رکھنے کی بات اگر آپ کہتے ہیں تو یہ سنت کی تعریف نہیں ہے، بدعت ہے، خطرناک تحریف دین ہے. یہ کیا فرمایا؟ ان اول ذہاب الدین ترک السنہ. دین کے برباد ہونے کی شروعات سنت کو چھوڑ دینا ہے. جتنے فرقے آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر، برے صغیر، خاص طور پر ہم سمجھیں اپنا وطن عزیز ہندوستان اور آس پاس کے جو برے صغیر کے ممالک کے ہے نا لوگ ہیں یا فرقے ہیں جو ان کے اندر، یا پوری دنیا کے اندر بھی جو فرقے جو سنت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں، ان کے یہاں یہ بات مشترک ہے. جو بھی فرقے سنت سے ہٹے ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں. دین جا رہا ہے. دین کیا ہو رہا ہے؟ جا رہا ہے. دین ضائع ہو رہا ہے. دین برباد ہو رہا ہے، کیونکہ سنت ہی دین اسلام ہے. دین اسلام سنت کا نام ہے. سنت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھ کر کے دیکھ لو، جو ان کی زندگی میں ہے وہی دین اسلام. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ یذهب الدین سنتن سنتن. کہتے ہیں دین اسلام چلا جائے گا، جاتا رہے گا ایک ایک سنت کی طرح. یعنی کیا مطلب؟ ایک سنت گئی اتنا دین گیا، دوسری سنت گئی اتنا دین گیا، تیسری سنت گئی اتنا دین گیا. ایک ایک سنت جاتی رہے گی جیسے، ویسے ہی دین بھی جاتا رہے گا. کما یذهب الحبل قوتا قوتا، کما یذهب الحبل قوتا قوتا. کہتے ہیں جیسے رسی میں گرہ لگائی گئی ہو، رسی کی گرہ لگائی گئی، ایک گرہ، دو گرہ، تین گرہ، یعنی جو گاٹھ بندھن جس کو ہم کہتے ہیں، گاٹھ مارنا یا مثال کے طور پر گرہ لگانا. کہتے ہیں جیسے رسی کی ایک گرہ کھولی جائے تو اتنا کمزور ہو جاتی ہے. گرفت کیا ہوتی ہے؟ اتنی کمزور ہو جاتی ہے. دوسری گرہ کھولی جائے گی اور کمزور، تیسری گرہ اور کمزور، چوتھی گرہ کھولی تو اور کمزور. کیسے؟ جیسے رسی کی گرہ کھولنے سے اس کی طاقت دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ایک ایک سنت کے جانے سے دین چلا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلاف عبداللہ ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عظیم شان بات سمجھائی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کی وہ باتیں ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے
میں کچھ بھول رہا ہوں، اس کے اندر کیا کہا اس طرح کی حالت ہو جائے گی، اس طرح کی حالت ہو جائے گی مستقبل میں سنت سے دوری کی اور بدعات کے چلن کی، سنت سے، سنت کے خاتمے، سنت کے ضائع ہو جانے، چلے جانے اور بدعات کے دورے کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ سنتیں ناپید ہو جائیں گی، بدعتیں رواج میں آ جائیں گی، اتنے رواج میں بدعتیں آ جائیں گی کہ اب اگر کوئی بدعت اتنی رواج میں ہے کہ اگر کوئی اس بدعت کو نہیں کرے گا، قالوا ترکت السنہ، تو لوگ کہیں گے سنت کو چھوڑ دیا گیا، سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ تو سنت کا اس طرح سے ضیاع ہوگا، سنت اس طرح سے ختم ہو جائے گی زندگیوں سے، اور سنت کا ضیاع ہی دراصل دین اسلام کا ضیاع ہے، اس کی بربادی۔ تو حضرت عبداللہ ابن دیلمی کی جو روایت ہے، یہ جو قول ہے، بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ اس لیے اب یہاں پر وہ حدیث پھر دہرا لیجئے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یذهب الدین سنتاً سنتاً، ایک ایک سنت کے جانے کے ساتھ ساتھ دین بھی جائے گا، جیسے رسی کی گرہ ایک ایک کھلتی ہے تو اس کی طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ تو عبداللہ بن دیلمی ہیں، صحابی رسول بھی نہیں، بعد کے ہیں، تابعی تابعی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ابھی ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی سنن کی روایت، صحیح روایت، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بڑی ہی عظیم الشان اور جامع روایت۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فعلیکم بسنتی، میرے پاس جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارا اختلاف دیکھیں گے، فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ علی کا اس میں فعل کہا جاتا ہے، اس علی کا کیا ہے؟ اس میں فعل، مطلب گرامر کے قواعد کے اعتبار اس میں فعل کیا مطلب اس کا؟ الزم کے معنی میں، لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اتنی تاکید بہت نبی کی زبان سے ہے، وصیت کا، تاکید کا ماحول ہے، اور اس ماحول میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لازم پکڑو میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین، کافی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو بالکل مضبوطی سے تھام لو، تمسک ایک دم مضبوطی کے ساتھ۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اللہ کے نبی نے، کیا کہا؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ یہ ناجیزہ جس کو ہم داڑھ کے دانت کہتے ہیں، آدمی اگر کوئی چیز آگے کے دانتوں سے پکڑے اور کوئی کھینچے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ آدمی کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گرفت کمزور ہے تو اسے وہ داڑھ کے دانتوں کے تلے دبا دیتا ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے نہیں کھینچا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت کو ایسے مضبوطی سے جکڑو جیسے داڑھ کے دانتوں کے نیچے تم کسی اور چیز کو دبا لیتے ہو، ایسے ہی سنت کو۔ اتنا تاکید کیوں؟ اس لیے کہ سنت جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، اور اگر جتنا مضبوطی سے ہم سنت پر چلیں گے اتنا ہی مضبوط ہماری زندگی میں دین اسلام ہوگا۔ اگر یہ تمسک کمزور ہو گیا اور یہ داڑھ کے دانتوں کے نیچے دبانے کا معاملہ کمزور ہو گیا تو یاد رکھیں کہ دھیرے دھیرے ایک سنت، دوسری سنت، تیسری سنت، چوتھی سنت، دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے دین اسلام چلا جائے گا۔ اسی لیے بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا، تو اختلاف میں وہ کیا کرے؟ میری سنت، میرے خلفاء کی۔ یہ پیغام بڑا عظیم الشان ہے، بڑا عظیم الشان ہے۔ اتنے سارے اختلافات ہوں گے، یہ دھڑا، یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ جماعت، یہ پارٹی، یہ فلاں، یہ فلاں، اتنے سارے ہو جائیں گے کہ سب تمہیں سنت سے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، تمہیں برگلا کر کے، بہکا کر کے سنت سے تمہیں برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے، سنت سے دور ہٹانے کی کوشش کریں گے، یا ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ تم ادھر لپکو گے، ادھر لپکو گے، اس کی طرف جاؤ گے، اس کی طرف جاؤ گے، اس کی فکر اچھی لگے گی، اس کی رائے اچھی لگے گی۔ یاد رکھنا ایسے موقع پر سنت پر اپنے آپ کو قائم رہنا مشکل ہو جائے گا،
سنت سے دور کرنے کے بڑے ہتھ کنڈے ہوں گے. اس لیے اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑو، مضبوطی سے تھام لو اور اسے دانتوں کے تلے دبا لو. اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا. اچھا تو یہ بات ہو گئی. کیا کہا؟ کما یذهب الحبل قوتا قوتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ اسی لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بدعتیں کیا کیا ہیں. جیسے ہمیں سنت کو جاننا ضروری ہے، ایسے ہی بدعت کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کہیں اس میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، اس کی زد میں نہ آ جائیں. اس سے آگاہ رہنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے، بچنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بدعتوں کو بھی سمجھیں، باطل فرقوں کو جانیں، باطل شخصیات کو جانیں، ان کے افکار و نظریات کو بھی جانیں. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے تب تک سنت کی اصالت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انه ينقض الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ. اگر جاہلیت نہ جاننے والا کوئی ہوگا کہ یہ سنت ہے، مثال کے طور پر یہ سنت ہے، تو سنت کس چیز کے مقابلے میں آئی ہے؟ سنت طریقہ نبی ہے، تو طریقہ نبی آیا ہے، نبی کی آمد کے بعد طریقہ نبی ملا ہے ہمیں. تو کیا تھا؟ کون سے طریقے تھے؟ کن کا خاتمہ کر کے طریقہ نبی کو ماننا ہے؟ ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان سب کا خاتمہ کر کے طریقے نبی پر چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اسلام آیا ہے، جاہلیت کو جاننا ضروری ہے کہ جاہلیت میں کیا تھا جس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. تو جب تک ہم اس شرک، بدعت، خرافات، فرقوں کو نہیں جانیں گے تب تک ہم اصل اسلام کو بھی نہیں جانیں گے. اور اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے. اس لیے ہمیں بدعت اور اہل بدعت کو بھی جاننا اور ان کی حقیقتوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. تو میرے بھائیو، یہ عبداللہ ابن دیلمی کا قول تھا اور یہ چند باتیں اس حوالے سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے کے باب میں، منہج کے باب میں، سنت کے باب میں اپنے اسلاف کے اقوال فرمودات کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.